حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی مرد ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لے، عورت گھر میں نماز پڑھ لے، عشاء کی نماز گھر میں پڑھے، عورت گھر میں نماز پڑھے، مرد جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کی برکت سے اس کی آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی۔ پھر فجر کی نیت کر کے سو جائے، اللہ پاک فجر کی نماز کی توفیق بھی دے۔ مردوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی ہے، عورتیں اپنے گھر پر پڑھے گی فجر کی نماز پڑھ لینے کی برکت سے، اور اس کی آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی، یعنی اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہو گئی۔ حدیث شریف میں لکھا ہے ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو ماں بہنیں، زندگیوں میں کوئی نہ کوئی دکھ ہر ایک کو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ہر ایک کو ہوتی ہے، کوئی انسان اپنی زندگی میں سکھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ دکھ ضرور ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو دکھوں کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے ہم دکھ کہیں گے، دنیا والوں کی عادت عامتاً ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے دکھوں کو رو رو کر سنتے ہیں اور دوسروں کے سامنے ہنس ہنس کر بیان کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنا دکھ اللہ کے سامنے کہیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلے گا۔ ماں بہنیں تم اپنے بچوں کا رونا برداشت کرتی ہو؟ نہیں برداشت کرتی ہو۔ تمہارا بچہ روئے تم کیسے برداشت کرو گی؟ تو پیدا کرنے والے اللہ کے سامنے جس ماں نے اس کے بیٹے کو، اس کی بیٹی کو جنم دیا ہے، وہ بیٹے بیٹی کا رونا ماں برداشت نہیں کرتی ہے، تو وہ اللہ 70 مائیں نہیں، لوگ کہتے ہیں 70 مائیں، ارے 70 کروڑ 70 ارب خرب ماؤں کے دل میں جتنی محبت ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ، جب اللہ کے سامنے کوئی اللہ کا بندہ رو رہا ہو، اللہ کے سامنے کوئی اللہ کی بندی رو رہی ہو، اللہ کو کیسے برداشت ہوگا؟ میں اصل سمجھانا ہی چاہتا ہوں، رات کو ہم سونے سے پہلے وضو کر لے۔ گرمی کے موسم میں تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، سردی کے موسم میں تھوڑی بہت قربانی ہوتی ہے، اور آج کل تو کون سی قربانی، گرم پانی کی ہر گھر میں سویدھا اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے، ہر گھر میں سہولت اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے۔ ہم وضو کر کے سوئیں گے، فرشتہ ہمارے جسم سے ٹچ ہو جائے گا، اور ہم رات کو اللہ سے جو بھی مانگیں گے، ہماری جس تکلیف کا بھی اللہ کے سامنے تذکرہ کریں گے، جس دکھ کو بھی اللہ کے سامنے آنکھ کھولنے پر کہہ دیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ، میری بندی تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے قبول کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے، میں ضرور قبول کر لوں گا، میں ضرور منظور کر لوں گا۔ تو میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں ماں بہنیں، میں اصل کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت خوبصورت دین نصیب فرمایا۔ رات کو ہم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک پوری رات فرشتے کو ہماری حفاظت کے لیے مقرر فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، آیت الکرسی کے بڑے فضائل حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ آیت الکرسی کا اہتمام کرنے والے پر جنت کو واجب قرار دیا، اور ہم رات کو سنت کے مطابق سوئے ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں، او میرے فرشتوں، یہ میرا فلانا بندہ، یہ میری فلانی بندی، ارے میرے محبوب کے طریقے پر سویا ہے، میرے محبوب کے طریقے پر سوئی ہے، اس کی رات سونے میں شمار نہیں ہوگی بلکہ اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہوگی۔